ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، کیا ہمارے جذبات ہمارے قابو میں ہیں یا ہم پوری طرح سے اپنے جذبات کے کنٹرول میں ہیں؟ آئیے آج اسی سوال کا جواب جذبات کے کلاسیکی نظریے میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو انسانی احساسات کے بارے میں ایک بہت پرانا اور با اثر نظریہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے اس بنیادی سوال سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں یا ہمارے جذبات ہمیں کنٹرول کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے فلسفیوں اور سائنسدانوں سب کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ اچھا، تو جذبات کا یہ کلاسیکی نظریہ کہتا کیا ہے؟ یہ نظریہ مانتا ہے کہ ہمارے جو بنیادی جذبات ہیں جیسے غصہ، خوشی یا خوف، یہ سب ہمارے اندر پیدائشی طور پر موجود ہیں، یعنی یہ عالمگیر ہیں، ہر انسان میں ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہر جذبہ ایک طے شدہ جسمانی رد عمل کو جنم دیتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ جذبات سیکھے نہیں جاتے بلکہ یہ ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جذبات ایک انسان سے دوسرے میں منتقل بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہانی کے کرداروں کے جذبات ہم پر بھی اثر کرنے لگتے ہیں، ہے نا؟ کبھی کبھی تو یہ اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہم رو پڑتے ہیں یا خوف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ان کے جذبات سیدھے ہم میں منتقل ہو گئے ہوں۔ اس نظریے کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، ایموشنل سرکٹس، یہ خیال کہ ہمارے دماغ میں ہر جذبے کے لیے ایک خاص پیدائشی سرکٹ بنا ہوا ہے۔ دوسرا، ایموشنل بلو پرنٹس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سرکٹ ایک طے شدہ اور قابل پیشن گوئی جسمانی رد عمل پیدا کرتا ہے۔ اور تیسرا، ایموشنل پروجیکشن، یعنی ایک شخص کے جذبات دوسرے میں وہی جذبات پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بلو پرنٹس کا آئیڈیا بہت دلچسپ ہے۔ نظریہ کہتا ہے کہ ہر جذبے کا ایک فکسڈ جسمانی نقشہ ہے، جیسا کہ سلائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غصے میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خوف سے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور اداسی میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ایک طے شدہ اور پریڈکٹیبل ری ایکشن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن کیا یہ نظریہ سائنسی طور پر بھی درست ہے؟ جب سائنسدانوں نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دماغ اور جسم کے ان رد عمل کا تجزیہ کیا تو انہیں کیا ملا؟ یاد رہے اس نظریے کا مرکزی دعویٰ کیا تھا، یہی کہ ہر جذبے کا ایک ہی طے شدہ اور قابل پیش گوئی بلیو پرنٹ ہوتا ہے، یعنی غصہ جب بھی جس کو بھی آئے گا اس کا جسمانی پیٹرن ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوگا۔ لیکن سائنسی شواہد اس نظریے کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس سلائیڈ پر نظر آ رہا ہے، تضاد بالکل صاف ہے۔ نظریہ کہتا ہے ایک جذبہ ایک فکسڈ پیٹرن، لیکن حقیقت یہ ہے ایک ہی جذبہ بہت سے مختلف پیٹرنز، ایک ہی جذبہ مختلف لوگوں میں اور یہاں تک کہ ایک ہی شخص میں مختلف وقتوں پر الگ الگ پیٹرن دکھاتا ہے۔ یہ تو اس نظریے کی بنیاد کو یہ ہلا دیتا ہے۔ حیران کن طور پر ڈیٹا سے یہ بات سامنے آئی کہ ایک ہی جذبہ جیسے غصہ مختلف لوگوں میں بالکل مختلف طریقے سے ظاہر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک ہی انسان جب مختلف مواقع پر غصہ کرتا ہے تو ہر بار اس کے دماغی اور جسمانی گراف مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے، کسی بھی ایک جذبے کا کوئی ایک مستقل بلو پرنٹ موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سائنسی ڈیٹا اس نظریے کو سپورٹ نہیں کرتا تو پھر یہ صدیوں تک اتنا مقبول کیوں رہا اور آج بھی ہمیں اتنا سچ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے ذاتی تجربے میں چھپی ہے۔ جذبات ہمیں خود کار، شدید اور قابو سے باہر محسوس ہوتے ہیں۔ چند سیکنڈز میں اٹھنے والے کسی جذباتی امپلس کو روکنا واقعی بہت مشکل لگتا ہے، جس سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ کوئی پہلے سے طے شدہ پروگرام ہے جو خود بخود چل پڑا ہے۔ تو اگر کلاسیکی نظریہ غلط ہے اور جذبات پہلے سے طے شدہ نہیں ہیں تو اس کا ہماری زندگی کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہماری اپنی ذات، ہماری ذمہ داری اور ہمارے اختیار کے تصور کو چیلنج کرتا ہے کہ پھر ہماری عقل اور شعور کا کردار کیا ہے؟ تو کیا ہم صرف اپنے جذبات کے رحم و کرم پر ہیں؟ اگر جذبات پہلے سے طے شدہ رد عمل نہیں ہے تو پھر وہ ہے کیا؟ اور اگر ہم اپنے جذبات کے تابع نہیں ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے جذبات کے ذمہ دار ہیں؟ یہ سوال ہمیں جذبات کی ایک بالکل نئی تفہیم کی طرف لے جاتا ہے جسے ہم اگلے تجزیے میں جانیں گے۔